اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس کتاب ہے نہج البلاغہ، اور ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ خطبہ نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 106 ہے۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم نے خطبہ شکشکیہ پر نظر ڈالی تھی۔ خطبہ شکشکیہ میں کیسے حضرت علی نے ابو بکر کی خلافت کو غلط قرار دیا اور کہا کہ لوگ اٹھے نہیں ان کے ساتھ۔ تو جو اعتراض یہ اہل سنت کرتے ہیں تو خطبہ شکشکیہ میں تو وہ موجود ہیں۔ خطبات کی یعنی کہ بعض خطبات کو پکڑ کر اہل سنت یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑی پیار محبت تھی۔ تو خطبہ شکشکیہ ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس میں انہوں نے تینوں خلفاء کی یعنی کہ خلافت کے اوپر کیا طعن کیا اور کیا اعتراضات کیے۔ تو اس کے لیے ہماری سابقہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس خطبہ نمبر 4 ہے۔ اب اس خطبہ نمبر 4 میں حضرت علی کس کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں؟ یا تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کا صفین میں ساتھ نہیں دے رہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خطبہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ ہماری وجہ تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی، اور یعنی کہ حضرت علی فرمانے ہماری وجہ سے، اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب ہی اندھیری راتوں کو اندھیریاؤں سے صبح ہدایت کے جالوں میں آ گئی، یعنی کہ اہل بیت کی وجہ سے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ پکار نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بلند و بانگ صدا کو سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ جن کو اللہ اور اس کا رسول پکارتے تھے وہ نہیں سن سکے تو یہ کیا سنیں گے؟ ان کے دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا، اور فریب و خوردہ لوگوں کے سے رنگ و ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ دین کی نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفات نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھی۔ پھر بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو، جس میں بڑی بیان کی قوت ہے، گویا کیا ہے کہ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے جان کے خوف کے لحاظ سے کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا، اس لیے میری اب تک خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی کہ حضرت علی فرما رہے ہیں میری آج تک جو خاموشی ہے نا ابو بکر عمر کی خلافت کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی یہ والا خطبہ کوفیوں کو ہی سنا رہے ہیں۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس نہیں محسوس کرتا، اسی طرح میری زندگی موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی فرماتے ہیں میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں ہے۔ اے موسیٰ کے اس واقعات کی طرف اشارہ ہے جب ان کے مقابلے میں جادوگر بلائے گئے، اور جنہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک کر اپنا سحر دکھایا تو وہ ڈر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ ڈر رہے ہیں جس سے وہ جی میں ڈرے۔ ہم نے کہا موسیٰ تم اندیشہ نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے خوف کھانے کا باعث یہ نہیں تھا کہ وہ رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ کی طرح دوڑتے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو اور وہ اس سبب سے خائف ہو گئے ہوں، بلکہ ان کے ڈرنے کا سبب یہ خیال تھا کہ کہیں دنیا والے ان شعبہ بازیوں سے متاثر ہو کر گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ امیر شام کے لشکر میں شعبہ بازیاں اور وہ جو چیزیں تھیں کہ جس طرح وہ دکھائے جاتے تھے ان کی کہانیاں، جیسے کہ آج اہل سنت فرماتے ہیں جی وہ عثمان کے دروازے کے آگے تو اہل بیت کھڑے تھے، تو بھائی اس کا مطلب اگر عثمان کے دفاع میں اہل بیت کھڑے تھے تو آج آپ کے ٹولے پہ بعض لوگ حضرت علی پر یہ طعن کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ہی عثمان کو قتل کروایا۔ تو اچھا اگر حضرت علی نے عثمان کے دروازے پر لوگوں کو کھڑا کیا تھا تو باقی صحابہ کے گھر نہیں تھے ساتھ میں؟ حضرت عثمان کیا صحرا میں اکیلے گھر میں رہتے تھے جو دوسرے لوگ آ نہیں سکے؟ تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ دوسرے صحابہ نے عثمان کے قتل کے اندر کیوں ملوث تھے، تو صرف اہل بیت نے دفاع کیا تھا اس وقت عثمان کا۔ تو یہی یہ چیزیں کہ موسیٰ بھی نہ رسیوں سے نہ جادوگروں سے گھبرائے تھے، نہ ان کو خطرہ لاحق تھا اپنی جان کا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ مزید گمراہ ہو جائیں گے،
ان نظر بندیوں سے باطل کی بنیادیں مستحکم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ موسیٰ کو یہ ڈھارس نہیں دی جاتی کہ تمہاری جان محفوظ ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم غالب رہو گے اور تمہارا ہی بول بالا ہوگا۔ چنانچہ انہیں اندیشہ حق کے دب جانے اور باطل کے ابھرنے کا تھا، نہ اپنی جان کے جانے کا۔ حق کی فتح و کامرانی کے بجائے حفظ جان کی انہیں تسلی دی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خوف یہی ہے کہ کہیں دنیا والے ان لوگوں کو طلحہ و زبیر کی فریب کاریوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں اور حق سے منہ موڑ کر ضلالت و گمراہی میں نہ پڑ جائے، ورنہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوئی۔ اچھا جی، اس خطبے کا اصل میں مقصد کوفیوں کی طرف بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے، اور بعض چیزیں طلحہ و زبیر کے لیے بھی ہے۔ اچھا، تو یہ خطبہ طلحہ و زبیر کے لیے، کیونکہ عثمان کے مرنے کے بعد ان دونوں نے بھی یعنی کہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اہم خلیفہ ہیں، جیسے کہ طلحہ اور زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کا بیٹا تھا، اور جو طلحہ تھا وہ حضرت عائشہ کا کزن تھا، اور عائشہ بھی طلحہ کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتی تھی۔ تو اس لیے حضرت علی نے یہ اشارہ کیا کہ حضرت علی جب ان کی خلافت آئی تو وہ ان چیزوں کی طرف روشنائی کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح خلافت، جیسے کہ انہوں نے یہ شو کیا، جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ انجینئر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وہ عثمان وہ رستہ تھا تو وہ کھل گیا تو عمر فرماتے تھے، یہ بھائی یہ سب کہانی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے سسٹم، یہ سب آپ کی کہانی ہے کہ وہ عمر ایک دروازہ ہے، پھر عثمان وہ کھل گیا تو وہ رسی، اور یہ سب کہانیاں اور ڈرامہ بازی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو نا اپنی کتابوں کا مشاہدہ کرنے کا، ویسے تو نہج البلاغہ کے بڑے خطبے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تو یہ چیزیں کس نے بیان کرنی ہے کہ عثمان کے بعد اگر یہ خلیفۃ اللہ تھے، اللہ کی جانب سے خلیفہ تھے، تو بھائی پھر ان کے پاس یہ کیسے اختیار آ گیا کہ یہ خود بیٹھ کے فیصلے کرے خلافت سے متعلق، اور پھر اس میں اہل بیت کو شامل نہیں کیا جا رہا، یہ طلحہ زبیر پھر سے الگ سے شروع ہو گئے۔ تو نہج البلاغہ کے وہ خطبے جس سے آپ دلیلیں بنا کر شیعہ کو پیش کرتے ہیں، جس کی سند بھی آپ بیان کرنے سے قاصر ہے، تو برائے کرم وہ خطبے لائیں جو شیعہ مصادر میں سے ان کی اسناد موجود ہو اور وہ سارے سکہ و صدوق راوی ہو۔ جس طرح کے بعض لوگ وہ شیبی کی حدیث لے کے آتے ہیں جو آپ کی کتب میں بھی ضعیف ہے، اور آپ اس کو شیعہ کتابوں میں ڈالتے ہیں جب آپ کی کتب میں وہ ضعیف ہے اور ہمارے نزدیک تو وہ سنی ہے، تو پھر وہ کیسے حدیثیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ وہ فلاں 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 ابو بکر عمر فلاں فلاں فلاں، بھائی یہ بھی خطبہ شکشکی ہے، یہ خطبہ نمبر 4 ہے، یہ بھی فلاں فلاں میں آتے ہیں۔ تو برائے کرم ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل خطبات کی جانچ پڑک کر کے پھر شیعہ پر الزام لگایا کریں۔ ایسے تو کوئی بھی کتاب، میں مسند احمد اور آپ کو دیگر کتابوں سے، سنن ابی داؤد سے اور بہت سی کارستانیاں دکھا سکتا ہوں، اور ذات کبیر ہی کھول کے دکھا دوں گا آپ کو، حالانکہ وہ صحیح حدیثیں ہیں، لیکن پھر بھی دکھا دوں تو آپ کو وہ ہضم نہیں ہونی۔ خیر، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ خطبہ نمبر 4 تھا۔